جمعرات بھری مراد کہتے ہیں نا، بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شاید بزم جنت طے کرے جود و سخاوت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمال کا ارشاد فرماتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، مگر میرے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جنہوں نے لے جانا ہے، اگر وہ ساتھ لے جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے، ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا۔ جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا۔ جو حساب کتاب میں ماہر ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ مطلب اس حدیث کا اگلا جز ہے مور بیوٹیفل اور خوبصورت۔ آقا فرماتے، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ۔ آقا فرماتے، اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ آقا کے پیچھے نہیں، کونین کے والی فرمائے ساتھ ساتھ میرے جنت میں جانا ہے۔ کس نے؟ 1000 بار درود پڑھنے والے۔ اب آپ سوچیں، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو روزانہ کتنے فضول کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں نکل جاتے ہیں، مگر درود پڑھنے کا کتنا وقت ہم نکال پاتے ہیں۔ کئی بیمار بیٹھے ہوں گے، کئی کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں، کئی پریشان حال ہیں، کاروبار کی مشکلیں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، لیکن اتنی ساری مشکلوں کا حل جب ہمیں مل چکا ہے، ایک جگہ میرے آقا فرماتے، تم میں جو کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، حدیث کا مضمون ہے، کوئی شخص پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو کیوں نہ درود پاک کی کثرت؟ علم والے اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں، دنیا بھر کی ڈگریاں لی ہوئی ہوں، مگر آج میں مختصراً جب کچھ علماء اور طالب علم دین کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن و احادیث میں کس طرح علماء کے فضائل بیان ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ناٹ آرڈنری تھنگ کہ کوئی عالم دین بن جائے، کوئی طالب علم دین بن جائے۔ اور یہاں پہ طلبا سے بھی گزارش کروں گا، بعض اوقات آپ ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بن گیا، فلاں انجینئر بن گیا، فلاں جناب پی ایچ ڈی کر لی اور ہم جناب ابھی تک مدرسے میں موجود ہیں۔ یقیناً دنیاوی تعلیم اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ قرآن و احادیث میں جتنے فضائل علماء کے بیان ہوئے، مجھے کوئی ایک ڈاکٹر کی فضیلت بتا دے کسی حدیث میں، کسی انجینئر کی، کسی پی ایچ ڈی ہولڈر کی۔ ہم نہیں کہتے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، شرعی تقاضوں کے مطابق کرے ٹھیک ہے، لیکن علماء کے فضائل سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری مثالیں علماء علم والے سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے۔ قرآن نے کئی آیات قرآنی
علماء کے فضائل میں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. کمپیریزن کرتے ہو نا، وہ ادھر پہنچ گیا، میں پیچھے رہ گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں آگے نکل گیا. قرآن نے بھی ایک کمپیریزن بیان کیا، قرآن نے بھی ایک تقابل بیان کیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Look at the comparisons. دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان، علم والے اور بغیر علم والے؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. اللہ فرماتا ہے برابر نہیں، علم والوں کا مرتبہ بڑا ہے، آنا ہے، اولا ہے. سیکھنا یہ ہے آج اجتماع میں آنے والوں کو کہ کیا ہم بھی علم والے ہیں؟ خود نہیں بن سکے علم والے، کیا طالب علم دین بن گئے؟ علماء سے کچھ لینے والے بنے کہ نہیں؟ حدیث سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ کیسا راستہ ہے؟ کوئی گیا مال کمانے، کوئی گیا دنیا کے پیچھے، کوئی گیا دنیا ایکسپلور کرنے، کوئی اپنے شوق پورے کرنے. راستہ وہ ہے جو جنت کا راستہ آسان بنا دے. آقا فرماتے جو علم کے راستے پہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا. اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آج کل کہا جاتا ہے کسی شخصیت کو کوئی بہت اچھا ویلکم دیا جائے تو کہتے اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا، اس کے لیے قالین بچھا دیے گئے. اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح، جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھائیں گے اس استقبال کا عذاب کیا ہوگا. اور یہ حدیث میں طالب علم دین کے لیے بیان ہوا. آگے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر. اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. علم جو ہے نا یہ انبیاء کی وراثت ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک انبیاء درم و دینار کے وارث نہیں بناتے بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں. تو جس نے اسے حاصل کر دیا تو اس نے بڑا حصہ پا لیا. شہید اور عالم دین کا کمپیریزن دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن علماء کے دواتوں کی سیاہی، علماء جس سے لکھتے ہیں نا، فتاوی دیتے ہیں، علم لکھتے ہیں، ان کے دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا. آقا فرماتے ہیں ان کے دواتوں کی جو سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے. شہیدوں کے خون سے پڑ جاتی ہے علماء کی انک جو ہے جس سے وہ علم لکھتے ہیں، فتاوی لکھتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں. یہ ہے فضیلت علماء، یہ ہے مقام علماء کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں، سنو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے. فضائل تو اتنے ہیں کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں گا حدیثوں میں. جنت میں جانا تو سب کی تمنا ہے نا. قیامت کے دن حدیث کا مضمون ہے کہ نیک لوگوں کو تو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، علماء کو روک لیا جائے، رک جائیے، ایسا کیجئے اور لوگوں کی شفاعت کیجئے، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائے. اے علماء کے والدین تمہیں مبارک. اے وہ بھائی جس کا چھوٹا بھائی درس نظامی کر رہا ہے، اے وہ والد جس کا بیٹا آج درس نظامی کر رہا ہے، کبھی اپنے اس بیٹے کو حوصلہ شکنی نہ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا. ٹھیک ہے تمہارے اور بیٹے بھی ہوں گے جو کاروبار کر رہے ہوں گے، اور گھر کے افراد بھی ہوں گے جو دنیا کما رہے ہوں گے، مگر گھر کا یہ فرد وہ ہے اگر واقعی صحیح عالم دین بن گیا، عالم باعمل بن گیا تو کوئی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ حالت نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے کہ قیامت کا دن اپنے والد کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت کے ساتھ لے جائے گا. عالم بیٹا یہ بڑی سعادت ہے والد کے لیے، حافظ بیٹا یہ بڑی سعادت ہے والدین کے لیے. روایتوں کا مضمون ہے قیامت کے دن والدین کو حلہ جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اے والدین مبارک ہو جن کے بچے حافظ ہیں، جن کے بچے عالم بن رہے ہیں، جنت کا لباس پہنایا جائے گا. وہ عرض کریں گی مولا اتنی عزت کیوں دی جائیں گے میں، ہے نا، یہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا تمہارے بیٹے کی قرآن پڑھانے کے سبب، تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، علم سیکھا ہے،
اس لیے تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے ان بچوں کی قدر کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بعض اوقات ایک مسٹیک ہم کر جاتے ہیں، ایک تو بچے کے اندر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ طلباء سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ والدین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سرپرستوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، جامعات میں، کبھی اپنے کو کمتر نہ سمجھنا، کبھی اپنی خود کی احساس کمتری اور حوصلہ شکنی میں گرفتار نہ ہو جانا کہ فلاں آگے بڑھ گیا، فلاں جناب ادھر پہنچ گیا۔ آج مجھے بتائیے، دنیا میں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ پتی، اربوں پتی بنتا بن جائے وہ کسی عالم دین کی گاڑی کا دروازہ کھولتے تو نظر آئے گا، کسی عالم کے ہاتھ چومتے تو نظر آئے گا۔ آپ کو دنیا میں کوئی عالم دین کسی سرمایہ دار کا ہاتھ چومتے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی دنیا داروں کو علماء کے پیچھے لگایا ہے۔ آپ اس لیے علم نہ سیکھنا کہ دنیا میں میری عزت ہو جائے، آپ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھتے رہنا۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی عزت دینی ہے، آخرت میں بھی عزت آپ کا مقدر بنے گی۔ تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرے، فخر فیل کرے کہ میں ورث الانبیاء، وراثت انبیاء کی سیکھ رہا ہوں، میں انبیاء کا وارث بن رہا ہوں، اور پھر عاجزی کا پیکر بن گئی۔ جس طرح اس میں سنا نا ہم نے، کسی اور کو سکھانے کے لیے علم کا باب سیکھے تو اسے 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا، لیکن جو اس لیے علم سیکھے کہ دوسروں کو کمتر بتائے گا، دوسروں سے مباحثہ کرے گا، کسی کو نیچا دکھائے گا، تو پھر یہ علم فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھیے، علم کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ ہم نے الحمدللہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے کہ آج ان کا نام ہے، مگر جب ان کے سامنے ان کے استاد آتے ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ ادب کے بغیر علم فائدہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا میرے بچوں کہ آپ نے ہر میدان میں ادب رکھنا ہے۔ کچھ سیکھ بھی دیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیں۔ علم کی آفات بھی ہیں، علم برکتیں لاتا ہے، علم جنت کا راستہ ضرور ہے، مگر شیطان بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ عالم کو بھی وہ تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات تکبر کی ڈیفینیشن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے، مالدار ہی لوگوں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ یقیناً مال بھی تکبر کا ایک ریزن ہے، بٹ اٹس ناٹ اونلی ریزن۔ صرف مال ہی تکبر کا ریزن نہیں ہے، علم بھی تکبر لاتا۔ اب وہ کیا ہے؟ عالم بننے کے بعد بندہ سمجھے ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر اس لیے علم سیکھا ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، اپنے آپ کو بدتر سمجھنا ہے، تو پھر یاد رکھیے شیطان سے بڑا عالم نہیں تھا کوئی، وہ معلم الملکوت تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ تکبر ہی تو کیا تھا نا۔ کیا کہا تھا حضرت آدم کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ۔ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ، ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ بھی جا رہے تھے سفر پر، راستے میں سرائے خانہ آ گیا اور وہاں آپ رکے اور رات قیام کیا، اور بھی مسافر ساتھ تھے۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت بھی اٹھے، ان کے بیٹے بھی اٹھے، دونوں نے تہجد پڑھی۔ بیٹے نے بڑی عجیب بات کہی کہ بابا جان کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد نہیں پڑھا؟ بولے سوال میں نہیں، کمال کی شخصیت، ایک جملے میں ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کہتے بیٹا تم بھی نہ پڑھتے تو اچھا تھا، سوئے رہتے تو ٹھیک رہا۔ تہجد پڑھ کر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے۔ یہ سمجھیے گا بات، علم بھی تکبر لاتا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ جو سارے روزے رکھتا ہو نا، اس کو غیر روزہ دار لگتے ہیں نا، دیکھو یار ایک ٹائم کا روزہ نہیں رکھتا، میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، یہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ تو میرے بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، جو فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں احادیث اور قرآن کی روشنی میں ملنی جب ہے، جب علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، جب عاجزی کے ساتھ سیکھا جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا، جتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جائے عاجزی کے پیکر رہیے گا، سکھانے والے بنیے گا۔ کونین کے بانی، ان سے بڑا کوئی عالم ہے جس کے صدقے ساری دنیا کو علم پٹ رہا ہے، تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آقا نے سب کو عطا فرمایا، سب کو محبت عطا کی۔ تو یہ بدنی ٹھول اپنے گرا سے باندھ لو کہ علم جو ہے وہ ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ حق بالو کمال کی بات فرماتے ہیں نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ علم سیکھنا ہے تو دل میں ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، بزرگوں کا ادب ہو، پھر دیکھیں کیسے آپ ترقی کی منازل طے کریں۔ اور اب بات کرنی ہے مجھے سرپرستوں سے کہ اپنے بچوں کو جو علماء بن رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے، یہ آپ کے لیے جنت کما رہے ہیں۔
آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے انشاءاللہ، حدیث کا مضمون ہے، جس نے قرآن یاد کیا اس کی حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اپنے گھر میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جنت کی طرف جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ تو 10 لوگوں کا ٹکٹ ہے جنت کا، اس کی تو خوب حفاظت کرو، اس کے حافظے مضبوط کرنے کا انتظام کرو، اس کو باطنی قرآن پڑھانے والا کرو، اس کا بھی انتظام کرو۔ ایک ہی کیوں عالم بنے؟ سبحان اللہ، ایسے ایسے فضائل۔ چلے آپ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم دین تو بن جائے نا۔ علماء طالب علم دین کی فہرست میں تو اپنا نام دکھا دیں، قرآن پڑھنے والوں میں سے بن جائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ان بہترین لوگوں میں تو شامل ہو جائیں، یا پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں۔ تو آج آئے ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں، تو اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر جائیں کہ سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اس پر سیٹسفائی نہ ہو جائیں، مطمئن نہ ہو جائے کہ گھر میں جناب ایک حافظ ہے، بیٹا مدرسے میں جاتا ہے، میں نے خود بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ بات مجھے سرپرستوں سے کرنی تھی، اور اب میں آخری بات طلباء سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ طلباء ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے ادب کی بات کی، عاجزی کی بات، لیکن اپنے علم پر ہمیشہ نازا رہنا، مال کے پیچھے نہ بھاگنا۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں یار مال ہوگا نا تو دنیا آسان ہو جائے، پیسہ ہوگا تو کامیابی ملے گی، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ باقی لوگوں کے لیے غلط پھول ہے۔ مال سے اگر سکھ ملتا ہوتا نا تو کوئی مالدار دکھی نہ ہو، مال سے اگر علاج ہو جاتا ہوتا تو کوئی مالدار بیمار نہ ہوتا۔ اللہ جتنا دے اس پر شکر ادا کرنے والا بنا، قناعت عطا کرے اور اس میں سکھ عطا ہے۔ بعض اوقات پتہ کیا غلطی کر جاتے ہیں، ہم برکت کو کوانٹٹی سمجھتے ہیں، جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، بڑی کوٹھی ہے، وہ برکت والا ہے۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں تو بسوں میں جاتا ہوں، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں سمجھو برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے، برکت تعداد کا نام نہیں ہے، برکت معیار کا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق کم پڑتا ہے، ہم روز ہی امیر ترین لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے پاس اولاد نہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے ہمیں کہتے ہیں دعا کر دیں، 10 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں۔ ایسے بھی امیر دیکھے ہم نے، اولاد تو ہے مگر معذور ہے، روز بچوں کو دیکھ کر باپ روتا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے، فیکٹریاں ہیں، بچے معذور، پیسے بہت ہیں، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولی کھائے بغیر آرام نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے حرام مال اتنا جمع کر لیا ہے کہ وہی حرام مال ان کے لیے ٹینشن بن گیا ہے کہ کہیں کڈنیپ اغوا نہ ہو جاؤں، فلاں کو ادھار دیا ہے میرا پیسہ کوئی نہ کھا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے کراچی میں بہت بڑی انڈسٹری کے مالک ہیں، ان کے پاس ہمارے دوست ملنے گئے، ان کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ نوالا چبا نہیں، لکوڈ کھانا پینا پڑتا ہے۔ ان کی فیکٹری، ان کے آفس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک فقیر روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا، وہ اربوں پتی سیٹھ ہمارے اسلامی بھائی کو کہتا ہے کاش میں اس کی جگہ ہوں، کیسے مزے سے نوالا اٹھا کر کھا۔ تم سمجھتے ہو مال ہی سب کچھ ہے؟ اللہ نے تمہیں جو سلامتیاں دی ہیں، جو برکتیں دی ہیں، جو خوشیاں دی ہیں، تھوڑا دے اللہ، اس میں راضی رہا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ برکت اس کے پاس ہے، نہیں، برکت اس کے پاس ہے جو سکون سے سوتا ہے، برکت اس کے پاس ہے جو بڑی بیماریوں سے بچا ہوا ہے۔ تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، یاد رکھو امام غزالی فرماتے ہیں حلال کا لقمہ بندہ کھاتا ہے اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا۔ اللہ تھوڑا دے مگر حلال دے، زیادہ ہو اور حرام ہو وہ کام کا نہیں ہے۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کراچی میں، ایک بار میں ان کے والد صاحب کو دیکھنے گیا، میں خود حیران ہو گیا، یقین کریں میرے لیے زندگی کا تجربہ تھا۔ میں بہت اچھے لوگ ہیں، میں جو ان سے ملنے گیا ان کے والد صاحب پر فالج کا اٹیک ہوا، بہت اللہ نے مال دیا ہے، بڑی فیکٹریز ہیں ان کی، بڑے بنگلے ہیں۔ میں جب ان کے والد صاحب سے ملا تو ان کا بیٹا بڑا شارپ ہے، ڈاکٹر سے بڑے رابطے ہیں ان کے۔ میں نے کہا بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ کہتے کافی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، پرابلم یہ ہے، اب سنیے گا ذرا اللہ کی شان، کہتے یہ جو دماغ ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دماغ کی جب کسی کو چوٹ لگتی ہے نا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے، کہتے چھوڑ دو، خود ہی ہوش میں آئے گا، خود بخود یہ ٹھیک ہوگا۔ آج سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی اس دماغ کا علاج نہیں ہے کسی کے پاس، پتہ ہی نہیں ہے سائنسدانوں کو کہ دماغ میں اتنی ساری جو رگیں ہیں، جو تار ہیں، وہ کون سی رگ کس چیز کو افیکٹ کرے گی، انگلی بند ہو جائے گی، زبان بند ہوگی، ناک بند ہوگی، پیر چلتا ہے، کسی کو نہیں پتا، وہ چھوڑ دیتے ہیں، خون جمع ہو جائے چھوڑتے ہیں، کہتے کسی طرح خود ہی ٹھیک ہو، کہتے فالج ہوا، فالج تو ٹھیک ہو گیا، مگر دماغ کے ایک حصے کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب یہ پانی پیتے نا، کبھی ٹرائی کیجیے گا، یا لقمہ کھاتے ہیں تو یہ زبان
اوپر تانوں سے لگتی ہے، تب جا کے نوالا اندر جاتا ہے، یہ گھونٹ اندر جاتا ہے، دماغ کا وہ حصہ زبان کو آرڈر دیتا ہے، تب وہ حرکت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں منہ میں نوالا ہم ڈالتے ہیں، منہ کے نوالا زبان پہ پڑا رہتا ہے، دماغ آرڈر نہیں دیتا، نوالا اندر ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ بھی ایک کام ہے ہمارے جسم کے اندر، ہم تو دڑا دڑ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پینے کا بھی سوچا ہی نہیں کہ منہ تک لے جانا میرا کام تھا، اس ہاتھ کا کام تھا، اب زبان سے حلق کے نیچے اتارنا یہ الگ فنکشن ہے۔ اور وہ دماغ کا وہ حصہ جب تک آرڈر نہیں دیتا، لقمہ نہیں اترتا، ان کو نالی کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ میں نے کہا علاج کیا ہے؟ کہا دعا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اللہ کی شان یہ ہے جب کچھ دنوں تک دماغ کا وہ حصہ ٹھیک نہیں ہوگا، حلق کے نیچے لقمہ نہیں جائے گا، اب دماغ ایک اور حصے کو آرڈر دے گا، یہی کام کسی اور کے سپرد کرے گا، دوسرا حصہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، کچھ دنوں کے بعد اس کے والد کا نوالا اترنا شروع ہو گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر نوالے دے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی۔ پھر کہتے ہیں مالدار آگے بڑھے ہوئے، گھبرایا نہ کرو، علم سیکھو، رچ کے سیکھو، عبادت کے طریقے پر سیکھو، اساتذہ کے ادب کے ساتھ سیکھو، پھر دیکھو اللہ نے تیرا مرتبہ دے گا۔ آخری بات، مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن لکھی ہے، آپ نے کمال کیا۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا۔ علم چاہیے، مال چاہیے یا بادشاہی چاہیے؟ آج بہت سارے لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یار مال مل جائے، بادشاہی مل جائے، ان کی خیر ہے۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ آپ نے علم کو اختیار کیا، اللہ نے علم کی برکت سے مال بھی دے دی، بادشاہی بھی عطا فرمائے۔ علم ہونا تو سب مل جاتا ہے۔ اب کمپیریزن آخر میں سن لو، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اللہ یاد رکھو، علم انبیاء کی میراث ہے، مال بادشاہوں کی میراث۔ فیصلہ خود کرنا ہے۔ آگے لکھا مفتی صاحب نے، مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے، مال وارثوں کا ہو جاتا ہے، مال قبر میں ساتھ نہیں جاتا، علم بندے کے ساتھ قبر میں بھی جاتا۔ دنیا میں مال کی آپ کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ہو تو تجوری میں رکھتے ہیں، بینک پہ رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں، مال کی حفاظت بندہ کرتا ہے، علم بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جتنا علم ہوا اتنا سیکیور ہے، اتنا غلطیوں سے بچیں گے۔ اللہ اکبر، مال خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، 10,000 جیب میں ہے، بانٹنا شروع کرو، تھوڑی دیر میں پورے ہو جائیں گے۔ پونے گھنٹے سے علم بانٹ رہا ہوں، کم نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمت سے بڑھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کم نہیں ہوتا، علم بانٹتے رہو، بڑھتا جائے گا، مال بانٹو گے کم ہو جائے گا، وہ خزانہ حاصل کرو نا جو ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مال جو ہے نا، وہ مومن کو بھی مل جاتا ہے، کافر کو بھی مل جاتا ہے، نیک کو بھی مل جاتا ہے، بد کو بھی مل جاتا ہے، چور کو بھی تو مال ہی ملتا ہے، ڈاکہ مار کے بھی تو مال کما لیتے ہیں، کچھ لوگ برے کام کر کے مال کماتے ہیں، مگر علم اسی کو ملتا ہے جس سے رب راضی ہو رہا ہے۔ اللہ مومن کے دل میں ہی نور علم کا داخل رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی ہوتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی، اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے۔ یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے، اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو، لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔
اصل عقل مندی یہ ہے جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے. بھائی تو خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا, آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی. وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے. جوانوں کی قبر بھی ملے گی, بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی. ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا, مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں, خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے. شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر مند. مگر ادراک نہیں ہے, زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا. بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے, اب میں تیاری کروں گا موت, مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں. کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں, بھائی اللہ کی مرضی تھی, ہر کسی کو جانا ہے, اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائی, آج میں چاہوں گا, یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا, مجھے اندازہ ہے یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو, ہم نعرے لگائیں, ہم جھومیں. اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے. عجیب کہانی ہے, ایسی حقیقت ہے موت, ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں. دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے. کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں, کچھ قرآن کو نہیں مانتے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں. کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں, دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں, دہریت والے لوگ ہیں, کمیونسٹ لوگ ہیں, عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے. معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, دنیا کی ہر قوم مانتی ہے, دنیا کا ہر بندہ, عقل مند ہو یا بے وقوف ہو, جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, مرد ہو یا عورت ہو, پاکستانی ہو یا امریکی ہو, all around the world everybody must acknowledge that. وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی مذہب, کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی. ایوری ہر بندہ مانتا ہے. کتنی کمال کی ریئلٹی ہے. اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی. ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتا ہے. Nobody knows. کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی. یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسی ریئلٹی ہے, مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار. کمال ہے, آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو, 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو, کسی کو بھی جانا ہو, وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں یار کیسے جائیں گے, فلائٹ کیسی ہوگی, ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں, وہاں جہاز, وہ کرنسی کون سی چلے گی. اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع, ڈسکشن شروع, مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے. آج بھی جا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا, اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے, چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں, آخرت پر بہت بات کرتے ہیں, بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہے نا, اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں, فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا, بڑا ایروگنٹ تھا, بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون, میرے کمرے میں آ کیسے گئے, تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی, تم جانتے نہیں میں کون ہوں. جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی, اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا, نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا, وہ کانپنے لگا, وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں,
کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ وہ فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟
جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں، اس وقت موت آ گئی۔ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا، ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو۔ کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کرے عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا، زبان بھاری ہوگی، اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہہ یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟
کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے ماد اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتہ چل جائے، مجھے بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتہ چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تو اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چاند سے ہمارے پاس جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لے۔ جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا ہے۔ بادشاہ آدمی تھا، جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون۔ سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا، وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا، کا چیک کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام۔ وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا۔ کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا آپ؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا۔ تھا تو بے وقوف نا، کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آپ کے گھر کے باہر خادم، خادمائیں، کنیزیں، غلام، بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتے ہیں ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے۔